لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. معزز محترم حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں بھائی، خطبہ مسئلہ کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع، ٹاپک اور عنوان انتہائی اہم ہے۔ معاشرے میں، دوست و احباب میں، گھر میں، رشتہ داری میں جو بھی اختلافات، جو بھی لڑائی جھگڑے اور جو بھی دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک اہم سبب وہ چیز ہے جو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی جانے والی ہے۔ اس چیز کے تعلق سے ہم کافی کچھ سنتے بھی ہیں اور کافی کچھ جانتے بھی ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کافی کچھ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ چیز ہے غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ ہم میں سے اکثر یہ لفظ بولتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ غلط فہمی کی وجہ سے میرے اور اس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ غلط فہمی نے ہماری دوستی ختم کر ڈالی۔ غلط فہمی کی وجہ سے آج ہم الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، اختلافات ہو گئے۔ غلط فہمی کے تعلق سے ہم بہت کچھ سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ میں بھائیوں، اگر میں کہوں اس دنیا میں جتنے بھی جھگڑے، اختلافات، عداوتیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، 90% ان جھگڑوں کا سبب غلط فہمی ہوا کرتا ہے۔ میری بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ گراؤنڈ لیول پر، پریکٹیکل لائف میں آپ بھی غور کریں، پتہ چل جائے گا اکثر لڑائی جھگڑے، اختلافات، دشمنیاں، نفرتیں، ان کا مین اور اہم سبب و جڑ یہی غلط فہمی ہوا کرتی ہے۔ غلط فہمی یہ وائرس جو انسان کی زندگی کی ساری فائلیں کرپٹ کر ڈالتی ہے۔ غلط فہمی دل کی کھوٹ ہے، کھوٹ۔ اور غلط فہمی کیا کیا گل کھلاتی ہے میرے بھائی، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ غلط فہمی کہتے کسے ہیں؟ غلط فہمی کی تعریف کیا ہے؟ اور غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ریزنز کیا ہیں؟ اور غلط فہمی کے نقصانات کیا ہیں؟ اور غلط فہمی سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ کتاب و سنت اور مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کچھ کہنے والے کو غلط فہمی سے بچائے اور سننے والوں کو بھی تمام باتیں سن کر اپنے ذہن میں بٹھا کر غلط فہمی جیسے وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط فہمی کہتے ہیں معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا سمجھ لیا گیا۔ ریئل سینس میں بات کچھ اور تھی اور سمجھ کچھ اور لیا گیا۔ حقیقت کچھ اور تھی اور اس کو سمجھا کچھ اور گیا۔ دیکھا جائے تو حقیقت میں غلط فہمی اور ظلم قریب قریب ہے۔ غلط فہمی بیج ہے، بیج، اور ظلم اس سے پیدا ہونے والا، پنپنے والا ایک کڑوا اور کانٹے دار درخت ہے۔ جب انسان کسی کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر ظلم کا آغاز ہوتا ہے
کھل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، غلط فہمی کون کون سے گل کھلاتی ہے؟ غلط فہمی کی وجہ سے بچپن کی دوستی دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گلا گھٹ جاتا ہے، گلا توڑ دیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت چند لمحوں میں قربان ہو جاتی ہے۔ کاروباری رشتے، تجارت کی پارٹنرشپ لمحات میں قربان ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ غلط فہمی یہ تعلقات اور رشتہ داروں کو ایسے ختم کر ڈالتی ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلا ریزن غلط فہمی کے پیدا ہونے کا بات چیت، گفتگو اور کلام۔ بات چیت سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ بطور مثال سمجھیے کہ میرے تعلق سے بھی یا کوئی بھی امام اور خطیب یا عالم کے تعلق سے لوگ کس طرح سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ خود میری پریکٹیکل لائف میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ میں نے آج سے کچھ سال پہلے کہیں پر خطبہ دے دیا وراثت کے تعلق سے، میراث اور پراپرٹی کے تعلق سے۔ ایک بھائی کا فون آیا اور کہا بھائی آپ نے یہ خطبہ دے دیا وراثت اور پراپرٹی کے تقسیم کے تعلق سے، میرے سارے بھائی رشتہ دار میری جان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے خطبہ میرے کہنے کی وجہ سے دیا۔ ہوتا ہے نا مسجد میں کبھی کوئی عالم کسی چیز پر خطبہ دیتا ہے، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی برائی، کوئی پاپ، کوئی کرتوت کسی کے اندر دیکھتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے یا پیاز کھا رہا ہے، انٹرسٹ میں ملوث ہے یا کسی زنا میں ملوث ہے، کسی اور کام میں ملوث ہے، تو وہ عام فہم انداز میں کسی کا نام لیے بغیر، کسی کو ٹارگٹ کیے بغیر اس کے اوپر خطبہ دیتا ہے۔ تو سننے والے میں سے جس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے وہ امام صاحب کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو کر ان سے دشمنی ہو لیتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہو گیا، میں نے وراثت پر پراپرٹی کی تقسیم پر خطبہ دے دیا۔ ایک بھائی کا فون آیا کہ شیخ صاحب آپ نے خطبہ دے دیا، سارے کے سارے میرے بھائی اور رشتہ دار میری جان کے پیچھے پڑ گئے کہ میرے کہنے سے آپ نے خطبہ دیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میرے بھائیو، امام صاحب عام فہم انداز میں، اور اس کا حق بھی ہے، اس کی ذمہ داری اس پر واجب ہے کہ جو کمی کوتاہی، جو گناہ دیکھے معاشرے میں اس کو بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے تھے، کوئی چیز دیکھتے تھے صحابہ کرام میں، آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، آپ کا مقصد کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا تھا، آپ کہتے تھے ما بال اقوام الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن غلط فہمی پالنے والے امام صاحب نے یہ باتیں بولی ہے، مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے بولی ہے۔ میرے بھائیو، شکر گزار ہونا چاہیے اس امام کا، اس خطیب کا، جو آپ کے اندر کوتاہی، کمی، آپ کے اندر پائے جانے والے گناہ کو آپ کو باخبر کر رہا ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں، اس سے توبہ کریں۔ غلط فہمی میرے بھائیو بات چیت سے پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح سے ہوتی ہے؟ احادیث میں اس کی مثال لیجیے۔ اصل میں غلط فہمی کا جو ٹاپک ہے وہ مثالوں سے سمجھنے والا ہے، لہٰذا مثالیں دی جائیں گی اور مثالوں کے ذریعے بات واضح ہوگی۔ ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، وہ دور دراز سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا ماشاءاللہ آپ کا گھر دور ہے، پھر بھی آپ مسجد نبوی 5 وقتہ آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، آپ بھی کوئی نماز چھوڑتی نہیں ہے، کاش کہ آپ کا گھر قریب ہوتا مسجد کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس ہوتا، مسجد نبوی کے پاس ہوتا۔ تو صحابی نے کہا میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبی کے قریب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس ہو، آپ کے حجرے کے پاس ہو۔ کہا یہ کیا وجہ؟ ایسی کوئی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ منافق ہی ہوگا جس کو اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو، کوئی تمنا نہیں کرتا کہ اس کا گھر مسجد نبی کے پاس ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس ہو، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہو، ضرور تم منافق ہو گئے، ضرور منافق ہو گئے۔ ان کی شکایت کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبی کے قریب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہو۔ اللہ کے نبی نے بلایا، پوچھا کہ تم نے یہ بات بولی ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارا مطلب کیا ہے؟ کہا صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت صحیح ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر دور ہے، میں چل کر آؤں، اور جتنا گھر میرا دور رہے، جتنے قدم میں چل کر آؤں، میرے ہر قدم پر اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو مٹا دے اور میرے درجات کی بلندی فرمائے۔ اس نیت
نیت سے نیکی الفاظ کہنے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعطاک اللہ ھذا، جیسی تمہاری نیت ہے، جیسا تم سوچ رہے ہو، اللہ تمہیں ویسا ہی عطا کرے. اب صحابی کو کس طرح سے غلط فہمی ہوئی؟ دوسرے صحابی کے تعلق سے بات چیت کی دیکھیے، بات چیت سے غلط فہمی ہوتی ہے. اور مثال لیجیے، کسی کا کوئی بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے. کوئی بیمار ہو گیا ہم میں سے، ہم اس کے پاس ملنے جائیں. میں ملنے گیا اور کسی بیمار کی عیادت کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس ملنے جاتے تھے تو دعائیہ الفاظ کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان مت ہوئیے، یہ بیماری جو آئی ہے اس سے آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے، آپ کے گناہ دھل جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. یہ الفاظ کہنا مسنون ہے، مسنون طریقہ. اب بیمار آدمی کے پاس ہم میں سے کوئی گیا اور بول دیا لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے. اب بیمار آدمی کیا سوچتا ہے؟ غلط فہمی، یہ مجھے گنہگار سمجھتا ہے، یہ مجھے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے دنیا میں اور ان گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے. میرے بھائیوں کسی بیمار کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے والا آدمی میرے تعلق سے بری سوچ رکھتا ہے، مجھے گنہگار سمجھتا ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. اور دیکھیے غلط فہمی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے. کسی کی یہاں بیٹی ہو گئی، بیچارہ کوئی اس کا ملنے والا چلا گیا مٹھائی کا ڈبہ لے کر مبارکباد دینے کے لیے، اللہ کا شکر ہے تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اور ہونے والی بیٹی دوسری ہوگی یا تیسری ہوگی. اب وہ جس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مجھے تانا دینے کے لیے آیا ہے، میری مردانگی پر شک کرنے آیا ہے. اسے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتے ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہوتے. سوچ دیکھیے، غلط فہمی دیکھیے، اور پھر اس کے تعلق سے وہ بدظن ہو کر اس کے بعد اس سے دشمنی مول لیتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے. غلط فہمی میرے بھائیوں گناہوں کا پہلا اسٹیج ہے، گناہوں کا پہلا اسٹیج ہے. اس کے بعد انسان غلط فہمی میں شکار ہو گیا، اب گناہوں کے برائیوں کے دوسرے اسٹیج رونما ہوں گے. اب جس سے غلط فہمی ہوئی ہے اب اس کی غیبت کرے گا، اس کو بدنام کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا. تو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کس سے؟ بات چیت سے، گفتگو سے. ایک اور مثال لیجیے، گفتگو سے کس طرح سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. غلط فہمی مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی چیز کا خود ہی الگ مطلب نکال لے، کہنے والے کا وہ مطلب نہ. اور یہ واقعہ پیش آ گیا. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی آپ کے سامنے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو اپنی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی آواز قدرتی طور پر تھوڑی بلند تھی، ان کی آواز تھوڑی بلند تھی قدرتی طور پر، اللہ نے ان کو ایسا ہی بنایا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی گھر میں جا کر بیٹھ گئے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میری آواز بلند ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز میری تیز ہے، بلند آواز ہے. وہ جا کر بیٹھ گئے اپنے گھر میں اور مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، ٹینشن میں آ گئے. اب میرا کیا ہوگا، میرے سب اعمال برباد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج کل ثابت بن قیس بن شماس مجلسوں میں نہیں آ رہے، وہ غائب ہیں، بہت دن ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ ثابت بن قیس بن شماس کہاں ہیں، کہاں دکھ نہیں رہے آج کل. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں پتہ لگاتا ہوں کہاں ہے. وہ صحابی گئے ثابت بن قیس بن شماس کے گھر پر اور پوچھا ہے ثابت آج کل کیا بات ہے تم مجلس میں نہیں آتے. وہ ایک گھر کے کونے میں بیٹھے تھے، پریشان تھے، ٹینشن میں تھے. کہا آپ کیا فائدہ اگر مجلس میں آنے کا اللہ کے رسول کی، میرا تو سارے اعمال برباد ہو گئے. کیا ہوا؟ کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میری آواز بلند ہے اور میں تھوڑا تیز بولتا ہوں، میری آواز اونچی ہے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی ہے، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے. صحابی گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ ثابت تو ٹینشن میں ہے اور یہ آیت کی وجہ سے پریشان ہے.
اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس اور کہو انہ لیس من اہل النار بل هو من اہل الجنہ، کہو ثابت سے ثابت تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم جنتیوں میں سے ہو۔ اس آیت کا مطلب انہوں نے غلط سمجھ لیا، اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ تو جو بھائی خود بخود عالم بن جائے اور خود بخود آیت کا مطلب سمجھنے لگے تو وہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والا ہے اور ٹینشن میں ڈالنے والا، اپنا سکون ختم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ چند مثالیں تھیں کہ بات چیت سے، گفتگو سے، کلام سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے لکھنے سے۔ آج کل واٹس ایپ کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گروپ میں کوئی بھائی کچھ لکھتا ہے اور لکھنے سے سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا ہے، الفاظ کو ایسے سمجھتا ہے یہ الفاظ میرے اوپر تیر کی طرح وار کر رہا ہے۔ الفاظ جو ہوتے ہیں، لکھنے والا عام الفاظ میں لکھتا ہے لیکن غلط فہمی کا شکار یہ سوچتا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ لکھنے والا مجھے ٹارگیٹ کر رہا ہے، مجھے بدنام کر رہا ہے اس گروپ میں اور میری بدنامی چاہتا ہے۔ لکھنے سے بڑے آج کل واٹس ایپ کے ذریعہ اور سوشل میڈیا کے ذریعہ فتنے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، غلط فہمی ہو رہے ہیں اور اختلافات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے ایک مثال سے سمجھیے، ایک اعلان، آج کل اعلان ڈالا جاتا ہے نا کہ فلاں مسجد میں فلاں دن یا جمعے کے دن فلاں امام صاحب کا خطبہ ہونے والا ہے یا پروگرام ہے جمعے کے علاوہ، اعلان ڈالتے ہیں آج کل واٹس ایپ پر، یہ عام بات ہے۔ نیچے لکھ دیتے ہیں عورتوں کا بھی معقول انتظام رہے گا، لکھتے نہیں۔ تو کسی نے بات پڑھ لی اور غلط فہمی کا شکار ہو گیا، یا پروگرام ہے اور مسجد میں ہے یا دین کی باتیں ہیں، اس میں لکھا ہے عورتوں کا معقول انتظام رہے گا۔ اس کی سوچ دیکھیے، چھوٹی سوچ، عورتوں کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچ دیکھیے، اس کی غلطی سوچ دیکھیے، عورتوں کا انتظام ہے۔ کام تو کرنے جا رہے ہیں نیک لوگ کو دین کی باتیں بتانے کے لیے اور عورتوں کا انتظام کر رہے ہیں وہاں پر۔ عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھے گی، خلط ملط ہوگا اور سب کچھ ہوگا۔ اب وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا اور پوری جماعت کے تعلق سے جماعت ہی ایسی ہے جو عورتوں کو بلاتی ہے، جو اپنے ہاں عورتوں کو اپنے پاس بٹھاتی ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ عورتوں کو تقریر سنانے کے لیے ان کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے بھائی۔ ان کا طہارت خانہ، ان کا استنجا خانہ سب الگ ہوتے ہیں، وہاں تو پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن جس کی سوچ ہوتی ہے تو وہ جو بات لکھی گئی ہے اس سے کس طرح سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اشارے کی نائب سے۔ تو بھائی بات کر رہے ہیں مسجد میں، ادھر بیٹھا بھائی سوچتا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، ان کا پرسنل میٹر ہنس رہے ہیں تو وہ دور بیٹھا سوچتا ہے کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ذلیل میری غیبت چغلی کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا اشارے کی نائب سے۔ حرکات و سکنات سے بھی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز سے بھی۔ کوئی کسی کو دیکھ لے بھائی، دیندار آدمی، چولا کرتا پہنا ہوا، ٹوپی لگائے ہوئے، داڑھی والا نمازی، کسی کو دیکھ لیا کہ شراب کی دکان کے باہر کھڑا ہے، یار یہ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ دیکھنے تو بڑا دیندار ہے، نمازی ہے، وہ یہ شراب کی دکان کے باہر کھڑا ہے۔ بھائی اسے پتا نہیں ہے کہ شراب کی دکان اس لیے کھڑا ہے کہ شراب والے نے خود فون کیا کہ تمہارا بھائی شراب پی کر یہاں ہنگامہ مچا رہا ہے، پولیس آ جائے گی، اس کو پکڑ کر لے جاؤ، اس لیے وہاں پہ گیا ہے۔ لیکن غلط فہمی پالنے والا غلط فہمی پال کر وہاں سے نکل گیا اور دوسروں کو بیان کر رہا ہے کہ دکھنے میں ہی نیک ہے، دیندار ہے اور کرتا پاجامہ پہنتا ہے، اس کی کرتوت تم جانتے نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ ہوتا نہیں ہوتا اس طرح سے؟ کوئی بائک لے کر جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی عورت بیٹھی ہے برقعے والی، یہ یار ہماری جماعت کا آدمی ہے، مسجد میں دکھتا ہے، دیندار ہے، اس کی بیوی تو اس وقت گھر ہوگی، یہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھنے والی کون ہے؟ ہوتا ہی نہیں بات فہمی۔ میرے بھائی کوئی بھی ہے، تمہیں سوچ اچھی رکھنی، ہو سکتا ہے اس کی بہن ہو، اس کی خالہ ہو، اس کی دادی ہو، اس کی نانی ہو، اس کی بھتیجی ہو، بھانجی ہو، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس کی بیوی گھر میں ہے، یہ دوسرے کے چکر میں ہے، بڑا دیندار رہا ہے۔ تو یہ حرکات و سکنات سے، اشاروں کنائے سے اور بات چیت سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بے توجہی سے، بے روحی سے، اور اس کی مثال خود احادیث کے اندر ملتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تمام صحابہ کرام پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، غم میں تھے۔ میں بھی غم کے مارے بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور مجھے سلام کیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ وہاں سے گزرے اور سلام کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات تھوڑی گراں گزری کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے فوراً جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی
کہ اے ابو بکر میں آج عثمان کے پاس سے گزرا اور انہوں نے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. ابو بکر نے کہا اچھا ایسا معاملہ چلیے عثمان کے پاس, معاملے کو کلیریفائی کیا جائے, کلیریفیکیشن کیا جائے, چلیے پوچھتے ہیں. گئے دونوں چل کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا اے عثمان, ابو بکر نے کہا عثمان ما حملك على ان ترد على اخيك عمر سلامه, تمہارے بھائی عمر تمہارے پاس سے گزرے, آخر تمہیں اس بات میں روکا کہ تم ان کے سلام کا جواب تک نہ دو, کیا بات تھی؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا واللہ ما فعلت, اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا, مجھے پتا نہیں ہے کہ عمر گزرے اور سلام بھی کیا. عمر نے کہا واللہ لقد فعلت هذا, اللہ کی قسم ہے عثمان تم نے ایسا ہی کیا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ معاملہ سمجھ گئے کہ عثمان غنی کسی اور سوچ میں تھے, کسی اور ٹینشن میں ہوں گے کہ پتہ نہیں چلا ہوگا. اچھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تم کیا سوچ رہے تھے, کس ٹینشن میں, تم کس ٹینشن میں ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور مجھے افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ایک سوال نہیں پوچھ سکا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا اچھا کون سا سوال بتائیے؟ کہا کہ میں آپ سے آپ کی زندگی میں پوچھ نہیں پایا کہ اے اللہ کے نبی آپ پر ایمان تو ہم لے کر آ گئے, آپ کا دین تو قبول کر لیا, لیکن اب نجات کیسے ملے گی, نجات کیسے ملے گی ہمیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگرچہ آپ نے سوال نہیں پوچھا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا. عثمان غنی نے فرمایا پھر اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے بھی مجھ سے یہ کلمہ قبول کر لیا, جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا, جس نے بھی اس کلمے کو مجھ سے قبول کر لیا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لیا تو وہ نجات پا گیا. میرے بھائی اس واقعے میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, دو سبق ہیں. پہلا سبق کیا ہے کہ انسان پر خوشی اور غمی کے حالات اثر انداز ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان غم میں, پریشانی میں, ٹینشن میں اپنے ارد گرد کے حالات کا پتہ نہیں لگا پاتا. کوئی آدمی ہے اس کی بچی بیمار ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, وہ ہاسپٹل میں ادھر ادھر دواؤں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے, رپورٹوں کے لیے بھاگ رہا ہے اور سیڑھیوں سے گزر رہا ہے. کسی بھائی نے اس کو سلام کر دیا, اب ہو سکتا ہے اس کا ذہن کہیں اور, اس کو اپنے بیٹی کی پریشانی, اپنے گھر والے کی تکلیف, بیماری کی فکر ہے, وہ ٹینشن ہے, یا کسی اور کو کبھی کوئی اور ٹینشن رہتی ہے, پیسے کی, کاروبار کی اور اپنے گھر والوں کی بہت ساری ٹینشن رہتی ہے. تو انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے. کوئی پاس سے گزرے اور سلام کرے, وہ ہو سکتا ہے نہ سنے اور سلام ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, اکثر ایسا ہوتا ہے. تو یہ سوچ کر غلط فہمی پیدا نہیں کرنی, ہمیشہ یہ سوچنا ہے ہو سکتا ہے یہ ٹینشن میں, پریشانی میں ہو, اس کو تکلیف ہو, دکھ درد ہو, اس کے تعلق سے برا نہیں سوچنا ہے اور یہ سوچنا اگر یہ سنتا تو ضرور جواب دے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں کبھی اگر کسی کے دو بھائیوں میں کبھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو تھرڈ پارٹی کو سلجھانے کا معاملہ کرنا چاہیے. یہاں پر تو تھرڈ پارٹی کی بات آ جائے, میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے, بھائی اس نے مجھے سلام نہیں کیا, ہاں وہ ایسا یہ مجھے بھی نہیں کرتا ہے, ہوتا کیا ہے اور آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کیا جاتا ہے. ہاں آپ نے صحیح کہا ہے, اس کا معاملہ ایسا ہے کہ دکھنے میں نیک بنا پڑتا ہے, مجھے بھی سلام کا جواب نہیں دیتا اور لوگ اور بہت ساری ایسی کام کرتا ہے. میرے بھائیو تھرڈ پارٹی ثالث جس کو بولتے ہیں, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملے کو نپٹایا جائے, ختم کیا جائے. میرے بھائیو غلط فہمی کے نقصانات کی اگر بات کی جائے, میرے بھائی غلط فہمی کے بڑے نقصانات ہیں. سب سے پہلے تو جو انسان غلط فہمیاں پالتا ہے وہ خود اپنا سکون غارت کر لیتا ہے, خود اپنا سکون غارت کر لیتا ہے. اس کو نیند نہیں آتی, وہ رات پر سوچتا رہتا ہے. جیسا کہ میں مثال دوں, یار وہ بائک پہ جانا تھا, کون ہوگی, کہاں جا کے جانا ہوگا, کیا کرنا ہوگا, اس کو نیند نہیں آتی. تو غلط فہمیاں پالنے والا خود اپنا سکون غارت کر لیتا ہے. اس کو جسمانی بیماریاں پکڑ لیتی ہے, اس کا بی پی چڑھنے لگتا ہے اور اس کو شوگر کی بیماریاں, کون سی بیماریاں لگ جاتی ہیں. کیونکہ انسان جب غلط فہمی کی وجہ سے کسی معاملے کو اپنے دماغ پر حاوی کرتا ہے تو پھر اس کا چین و قرار سب ختم ہو جاتا ہے اور اس کا سکون غلط ہو جاتا ہے.
بھائیوں غلط فہمی کی وجہ سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. آپ دیکھیے اس تعلق سے بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے. ایک تابعی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روز رات میں جاتے ہیں کسی جھوپڑی کسی کٹیا میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور دنوں تک دیکھتے رہے. تو ان تابعی کو غلط فہمی ہو گئی, یہ عمر فاروق رات میں کہاں جاتے ہیں, کس کے گھر میں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ضرور پتہ لگانا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے اور کرتے کیا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو رات میں جایا کرتے تھے. وہ تابعی عمر فاروق کی جاسوسی کرنے کے لیے دن میں گئے اس جھوپڑی اس کٹیا کے اندر. دروازہ کھولا اور دیکھا کہ اندر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا, دروازہ کھولا, پوچھا کون آیا ہے, کہا فلاں آیا ہو. تمہارے پاس جو رات میں آدمی آتا ہے وہ کون ہے اور کس لیے آتا ہے, یہ پتا کرنے کے لیے آیا کہ رات میں جو آدمی آتا ہے مجھے پتا نہیں وہ کون ہے, بس وہ آتا ہے صاف صفائی کرتا ہے میرے گھر کی اور مجھے کھانا کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے, باقی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. تابعی نے جب سنا اس بڑھیا کی بات تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے عمر فاروق کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کی اور غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور ان کے بارے میں کیا کیا سوچتا رہا. میرے بھائیوں کبھی انسان کوئی نیک عمل چھپ کر کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تابعی کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر شک کیا اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ کیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں غلط فہمی کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, غلط فہمی کی وجہ سے بڑے اختلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں. غلط فہمی کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا علاج جو ہمارے اسلام نے بتایا ہے وہ ہے تحقیق, وہ ہے ریسرچ. کسی کے تعلق سے کوئی بھی بات پتہ چلے, جب تک پوری بات پتہ نہ چل جائے تب تک غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. خود اللہ رب العالمین نے تحقیق کرنے کی اور ریسرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی جھوٹا آدمی کسی کے تعلق سے کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. غلط فہمی یہ وائرس ہے اور اس کے لیے اینٹی وائرس تحقیق ہے. تحقیق کر لو گے تو معاملہ بالکل رفع ہوگا, جیسا کہ عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے معاملے سے پتہ چلا کہ تحقیق ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا علاج میرے بھائیوں وضاحت کلیریفیکیشن ہے کہ معاملے کو کلیریفائی کر دیا جائے. جہاں پتہ چلے کہ یار اس معاملے سے میرے غلط فہمی ہو سکتی ہے اس کی وضاحت فوراً کر دی جائے. میری کسی بات کو غلط معنوں میں محمول کیا جا سکتا ہے, فوراً کہہ دی جائے میرا مطلب یہ, میری مراد یہ ہے. اور اس کی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے. آپ سے ملنے کے لیے آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا آئی مسجد نبوی میں اور مل کر جانے لگی. رات کا اندھیرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو چھوڑنے آئے گھر تک. دو انصاری صحابی مل گئے راستے میں. آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا آئی مسجد نبوی میں اور مل کر جانے لگی. رات کا اندھیرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو چھوڑنے آئے گھر تک. دو انصاری صحابی مل گئے راستے میں, آپ نے ان کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. وہ گزر رہے تھے, آپ نے ان سے کہا رکو, میرے ساتھ جو ہے وہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول, ہم آپ کے تعلق سے برا سوچتے, آپ کے تعلق سے ہم کبھی برا سوچ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان ہے نا, شیطان ان الشیطان لیجری فی الدم, شیطان یہ انسان کے خون میں, رگوں میں خون کی طرح ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہیں میرے تعلق سے غلط فہمی کا شکار کر دیتا. میرے بھائیوں غلط فہمی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو جب تک معاملہ پورا پتہ نہ چل جائے, معاملے کی حقیقت, اس وقت تک حکم لگانے سے, فیصلہ کرنے سے اور اپنی رائے قائم کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک جنگ میں مال غنیمت ملا, سب کے حصے میں ایک اظہار ہے.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے، وہ قمیص بھی پہنے ہوئے تھے، ازار بھی پہنے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا اور کہا اے عمر فاروق تم نے خیانت کی ہے، تم نے ناانصافی کی، سب کے حصے میں ایک ایک ازار آیا ہے اور تم قمیص اور ازار دونوں پہن کے آئے اور تم نے خیانت کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں بولے، وہ المومنین تھے، وہ چاہتے تو ڈانٹ سکتے تھے، وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کچھ نہیں بولا کہ میں امیر المومنین میں کچھ بھی کروں۔ انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ کھڑے ہوئے، عبداللہ بن عمر فاروق، اور کہا کہ میرے حصے میں جو قمیص آیا تھا میں نے اپنے ابا کو ہبہ کر دیا کہ ابا جان آپ ازار اور قمیص دونوں پہن لیجیے۔ وہ صحابی اللہ کے عمر فاروق کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہوئے، جب معاملے کی حقیقت پتہ چلی بڑے شرمندہ ہوئے، بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیسے معاملے کو جانے بغیر کسی پر حکم لگا دیا اور اپنی رائے قائم کر لی۔ میرے بھائیوں، جب تک کسی کی بات کا اچھا مطلب نکل سکے اس وقت تک اچھا مطلب ہی نکالنا ہے۔ جب تک اچھا مطلب نکلتا ہو، جہاں تک نکالنا ہو اچھا مطلب ہی نکالنا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کی شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کے قطرے اس کی داڑھی سے تبکتے ہیں، شراب کے قطرے اس کی داڑھی سے تبکتے ہیں۔ ابو مسعود نے کہا اِنَّا نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب تک پوری حقیقت واضح نہ ہو جائے ہم کسی کے تعلق سے حکم قائم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، اصول اور ضابطہ یہ ہے ہر آدمی شریف ہے یہاں تک کہ اس کی برائی واضح ہو جائے، ہر آدمی اچھا ہے یہاں تک کہ اس کی برائی پتہ چل جائے، اور ہمارے اصول کیا ہے؟ ہر آدمی برا ہے، ہر آدمی بیکار ہے یہاں تک کہ اس کی اچھائی ثابت ہو جائے۔ یہ اصول اور ضابطہ غلط ہے میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر اپنا محاسبہ کرے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، میرے اعمال کتنے اچھے ہیں، تو کبھی بھی وہ دوسروں کی جاسوسی نہیں کر سکتا اور کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو نہیں سکتا۔ جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایکسکیوز تلاش کرے، عذر تلاش کرے کہ ہو سکتا ہے اس کی یہ پرابلم ہو، اس کی یہ مجبوری ہو، اس کے پاس یہ عذر ہو جب اس سے یہ کام سرزد ہوا ہو۔ ہمیشہ ہر حال میں ایکسکیوز تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، ہوئی ہوگی، کوئی سبب ہوگا، کوئی اس کا عذر ہوگا، مجھے پتا نہ ہو۔ ابن سیرین رضی اللہ عنہ میں تھے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں فرماتے تھے کہ اذا بلغ ان اخیک شیء فالتمس له عذرا، تعلق سے کچھ بھی پتا چلے لازم یہ تشہیر اور عذر تلاش کرو، اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ فإن استجد لنفسه ان له عذرا، اگر پتا بھی نہ چلے تو بھی کہو کہ اس کے لیے عذر ہے۔ نیت پر حملہ نہ کرے، کسی کی نیت، کسی کے اعمال کو دیکھ کر کسی کے دل کو پاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلوب الناس، لوگوں کے دلوں کے ان کی نیتوں پر حملہ کرنے کا تعلیم کیا ہے؟ بھائیو، غلط فہمی اور غلط وائرس پیدا ہوئی انسان کے لیے دل کا عزت اس کی ہماری ہے، اور اس کی بہت ساری بیماریاں اور جنم لیتی ہیں اور غلط راہوں کے ذریعے اور گاڑی لانے کے مسلمان دوسرے مسلمانوں